السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور آج ایپیسوڈ نمبر 4 لے کے آئی ہوں انمول محبت کی، جس کی رائٹر ہیں بیا احمد۔ تو میری کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اور آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی؟ ایپیسوڈ سننے کے بعد کمنٹ سیکشن میں اترنا ہرگز مت بھولیے گا کمنٹ رائٹ کرنے کے لیے، میں انتظار کروں گی۔ تو چل کے انجوائے کیجیے ایپیسوڈ نمبر 4 آف انمول محبت۔ منہا گاڑی راستے پر ڈال کر وہ اس کو دیکھ کر پکار بیٹھا۔ اس کا دل متوجہ ہوا۔ وہ خاتون کو مسلتی چپ ہی رہی۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا۔ تم خوش ہو؟ وہ اسے اپنی بھاری دلکش آواز میں پوچھ رہا تھا۔ منہا کے دل نے اب کی بار اچھل اچھل کر شور مچا دیا۔ اسے لگا کہ وہ اس کے دل کی دک دک سن لے گا۔ بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ عمر نے پہلے حیرت سے پھر محظوظ ہوتے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر اپنی بے اختیار حرکت پر سٹ پٹا کر دل پر رکھے ہاتھ کو مٹھی بنا کر بند کر گئی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر اپنے ہاتھ کو دھیرے سے گود میں رکھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے موڑ کاٹتے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے پوچھا۔ کون؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر بے ساہتا پوچھ بیٹھی۔ اس کی معصومیت پر عمر نے بامشکل اپنا کہکا روکا۔ تمہارا دل، عمر بولا۔ ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ تھی۔ وہ سرخ چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ لگتا ہے تمہارے دل کو میں پسند نہیں آیا، وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ ایسا کب کہا میں نے؟ وہ بے ساہتا بول گئی، لیکن اس کے جان سی بھرپور کہکے پر زبان دانتوں میں پھنسا لی۔ اب کہ وہ سرخ چہرہ لیے رخ موڑ گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے احسن۔ وہ منہا کو عمر کے نکاح میں دیکھ کر سکون میں تھی۔ عمر ان کی معصوم سی بیٹی کے لیے سب سے بڑھ کر تھا۔ وہ اس کے چہرے پر خوشی بھی دیکھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے ڈر کو زباں پر آنے سے نہ روک سکی۔ تمہیں عمر پر بھروسہ نہیں ہے کیا سمی؟ وہ ان کو پریشان دیکھ کر پوچھ بیٹھے۔ 7 سال کا تھا نا جب وہ، تب بھی اس کے مانگنے پر میں نے اپنی گڑیا اس کو دے دی تھی۔ وہ چشمے تصور سے وہ منظر یاد کر کے مسکرا دی۔ احسن بھی مسکرا دی۔ پھر کیا پریشانی ہے کیا پروین؟ میں 2-3 دن میں اپنے آس پاس ہی تم دونوں کے لیے فلیٹ کا انتظام کرتا ہوں، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولے۔ نہیں احسن، عثمان نے ہمیں گھر دیا ہے، وہ بولی۔ سیمی میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ ہمارے باپ کے گھر میں جائیداد میں تمہارا اسلام کے لحاظ سے بابا جان حصہ دے کر گئے تھے، جو کہ میرے پاس لکھا ہوا ہے۔ وہ رکے۔ اور آج سے تمہاری ساری ذمہ داری مجھ پر اور مینا کی ساری ذمہ داری عمر پر، وہ مسکرا کر بولے۔ مجھے ڈر بابی کا ہے، وہ بہت غصہ ہوں گی میری مینا کو اگر انہوں نے قبول نہیں کیا تو وہ اپنا حجہ زباں پر لائیں۔ مینہا میری بیٹی اور میرے بیٹے کی بیوی ہے۔ میں تمہیں پھر کہتا ہوں، عمر میرا بیٹا ہے اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا رینا اب کیا کرتی ہے۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھے۔ میں نے اس کے ساتھ بس بچوں کی وجہ سے نباہ کیا، وہ آنکھوں میں نمی صاف کر کے بولے۔ وہ چپ چاپ اپنے بھائی کے دکھ کو اپنے دل پر محسوس کر کے بے آواز رو دی۔ اپنے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا اس عورت کے ہاتھوں، بس اس بار اپنے بھائی کا یقین کر لو، وہ مضبوط لہجے میں کہہ کر ان کے سارے شک و شبہات دور کر گئے۔ وہ صوفے پر نیم دراز ٹانگے سیدھے کیے بیٹھا تھا، چہرے پر بے حساب تھکن تھی۔ جب لائٹ بلو ٹراؤزر شرٹ جس پر فیروزی ہلکی سی کڑھائی کی ہوئی تھی، فیروزی دوپٹہ اوڑھے وہ لاؤنج میں آئی۔ ناشتے میں کیا لیں گے آپ؟ نظریں اس کی نیچی تھی۔ عمر نے سیدھا ہوتے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ دوپٹہ اس بار پن اپ نہیں تھا، خواہ حسب عادت سر پر تھا۔ قسم سے بیوی لگ رہی ہو، اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس کا سر اور نیچے چلا گیا۔ اس کو لگا کہ اب اگر تھوڑا سا اور اس کو تنگ کیا، یا تو رو دے گی یا تو بے ہوش ہو جائے گی۔ کچھ بھی کھلا دو یار، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اب کہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ مؤخر کر گیا۔ منہا نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، تھکن اس کے چہرے پر رقم تھی۔ انڈا پراٹھا بنا دوں؟ وہ اتنے پیار سے پوچھ رہی تھی کہ عمر کو اپنا دل ہاتھوں سے نکلتا محسوس ہوا۔ اس نے اس کو دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔
آپ فریش ہو جائیں پلیز۔ وہ کمرے کی طرف اس کو اشارہ کر گئی۔ اوکے۔ وہ سر ہلاتا کمرے کی طرف بڑھ گیا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ سوپ چڑھا کر وہ پراٹھوں کے لیے آٹا گوندنے لگی۔ 2 پراٹھے بنا کر ہاٹ پاٹ میں رکھے۔ سوپ کی آنچ ہلکی کر کے وہ اسے آملیٹ کا پوچھنے باہر آئی۔ وہ لاؤنج میں نہیں تھا۔ وہ آگے کمرے میں آئی تو ایک پیاری سی مسکان اس کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ اس کے بیڈ پر بے خود سو رہا تھا، کشن سینے سے لگائے، دونوں ہاتھ دائیں بائیں سے کشن کو تھامے ہوئے تھے، شرارتی بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے۔ شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھی تھی، جسم پر بنیان موجود تھی۔ اس نے نظریں چرائیں، اس کی نیند کھل جانے کے ڈر سے آہستہ سے پردے برابر کیے۔ کمرے میں اب تھوڑا سا اندھیرا ہوا تھا۔ بیڈ سے اس کی شرٹ اٹھاتے وہ ٹھٹک گئی، غیر ارادی طور پر شرٹ کو ناک کے قریب کر کے گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ کل سے وہ اس دل موہ لینے والی خوشبو کے حصار میں تھی، اور آج ابھی اسے ادراک ہوا کہ کل وہ کئی بار اس کے بے حد قریب آئی تھی۔ دل کے پھر سے لے بدلنے پر وہ شرٹ کو جلدی سے دروازے پر پھیلا کر باہر آ گئی۔ 9:20 ہو رہے تھے، سوپ بن گیا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور باہر صوفے پر دونوں ٹانگیں اوپر کر کے آرام دہ حالت میں نیند دراز ہو گئی۔ نظریں ٹیبل پر رکھے اس کے موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی پر پڑی۔ کچھ سوچ کر اس نے موبائل اٹھایا اور بیچ کا بٹن پریس کیا۔ فون پر پاس ورڈ نہیں تھا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دل کے سرزنش کرنے پر وہ موبائل کو سینے پر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ ابھی سوئے ہوئے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک موبائل بجنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ موبائل نیچے گرا، وہ مزید گڑبڑائی۔ شکر تھا موبائل اس کی چپلوں پر گرا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ بے احتیاط فون کو کان سے لگا گئی۔ السلام علیکم بابا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ ارے واہ، آج پہلی بار بیٹے کو فون کر کے انوکھی خوشی ہوئی ہے، وہ خوشگواری سے بولے۔ بابا وہ تو آتے ہی سو گئے تھے، وہ دھیرے سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، سونے دو اس کو، آرام سے آنا تم دونوں، ہم دونوں نے ناشتہ کر لیا ہے۔ اللہ حافظ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے۔ جی اللہ حافظ۔ وہ فون ٹیبل پر رکھ کر کھڑی ہو گئی، تبھی باہر کی بیل بجی۔ اس کی نیند کھلنے کے خیال سے وہ جلدی سے دوپٹہ سر پر ڈالے باہر کو بھاگی۔ بیل پھر بجی، اس نے بغیر سوچے سمجھے دروازہ کھول دیا۔ اندر چل بے حیا۔ پروین بیگم نے اس کی گردن دبوچ کر اسے اندر کی طرف دھکیلا۔ کہاں چھپایا اپنے یار کو؟ اب کے شاہد نے ادھر ادھر دیکھا، پھر نظر ٹیبل پر پڑی اس کی چیزوں پر پڑی۔ واہ اماں دیکھ، بڑا امیر بندہ پھنسایا ہے۔ وہ اس کے قیمتی موبائل کو الٹ پلٹ کر کے بولا۔ بغیرت بول، کہاں چھپایا اپنے یار کو؟ ماں کو مرنے ہسپتال چھوڑا، یہ یہاں رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ اس کی گردن کو جھٹکا دیتی بولی۔ چھوڑ اماں، اس کو میں اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا۔ چچی چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جملہ مکمل نہیں ہوا جب پروین بیگم نے اسے زور سے دھکا دیا۔ ذلیل لڑکی۔ اس کی آنکھوں کے آگے زمین آسمان گھوم گئی، وہ آنکھیں میچ گئی۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ اسے اپنی موت نظر آئی۔ تبھی وہ کسی کے سینے سے ٹکرائی، ڈب ڈبائی آنکھیں اٹھائی، وہ اس کے مہربان بازو میں تھی۔ اسے لگا وہ تپتی دھوپ سے ایک دم چھاؤں میں آ گئی ہو۔ اس کے سینے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ لوگ اماں کل مجھے، وہ بے ربط جملے بولے جا رہی تھی جب ایک دم سے اس نے اس کو بازو سے پکڑ کر خود سے الگ کر کے سائڈ پہ کیا۔ وہ حیران رہ گئی، اس کی آنکھیں غصے اور تیج سے سرخ تھی، کھونٹ بھینچے ہوئے۔ لو ماں آگے اس کا یار، واہ ہمارے سامنے تو پاک باز بنتی اور اس کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا، عمر کا ایک زناٹے دار تھپڑ اس کی بتیسی ہلا گیا۔ بکواس بند۔ وہ داڑا۔ اب اگر ایک لفظ اور نکلا تمہارے منہ سے تو۔ انگلی اٹھا کر پہلے اس کو باور کرایا، پھر اس کو گریبان سے پکڑ کر پروین بیگم کی طرف دھکا دیا۔ اس کی لاش اٹھا کر جائیں گی آپ؟ دونوں ماں بیٹا کو گور کر دیکھا۔ خود تم لوگ بے حیائی کرو اور ہم پر ہاتھ اٹھاتے رہو۔ ارے ابھی سارا محلہ اکٹھا کروں گی، میں پولیس کو بلاؤں گی، میرے بیٹے کی منگیتر۔ وہ اپنے بیٹے کا منہ دیکھتی واویلا کرتی بولی جب وہ ایک دم سے بولا۔ 1 منٹ، یہ دیکھو نکاح نامہ۔ وہ ان کی بکواس پر ضبط کرتا جیب سے نکاح نامہ نکال کر ان دونوں کے سامنے کیا۔ تم دونوں بیٹھو، میں پولیس کو بلاتا ہوں، مل کر جانا۔ وہ نکاح نامہ جیب میں رکھ کر بولا۔ دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو، یہ میری منگیتر۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتا، ایک اور زناٹے دار تھپڑ اس کے پہلے سے سوجے ہوئے منہ کی مزاج پرسی کر گیا۔ آؤٹ۔
وہ باہر کی طرف اشارہ کر کے دوڑا۔ مینا کا ننھا سا دل کانپا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا دروازے کی طرف بڑھے جب عمر کا موبائل زور سے بجا۔ شاہد گھبرا کر جیب پر ہاتھ رکھ گیا۔ اس نے ٹیبل پر نظر دوڑائی۔ اس کا موبائل اور والٹ غائب تھا۔ موبائل بج رہا تھا، آواز دروازے کے پاس ہی آ رہی تھی۔ ادھر واپس آؤ اور یہ دونوں چیزیں یہاں رکھو ٹیبل پر۔ آواز میں سردی تھی۔ کون سی چیزیں؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پروین بیگم چلائی، لیکن وہ اب تیسرے تھپڑ کے ڈر سے موبائل اور والٹ ٹیبل پر رکھ کر دوڑ کر لاؤنج سے باہر نکلا۔ پروین بیگم اس کے پیچھے لپکی۔ دروازہ داڑ سے بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ گہری سانس لیتا پلٹا تو نظر اس پر پڑی۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، دونوں خال چہرے پر تھے، بال جوڑے سے کب کے کھل کر دائیں بائیں بکھر چکے تھے۔ غصے کی شدید لہر اس نے اپنے اندر محسوس کی، ویسا ہی غصہ جو اس کی یونی کی حرکت پر آیا تھا۔ وہ ایک لمحے میں اس تک پہنچا، اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی، حق دک رہ گئی۔ سو گیا تھا، مر تو نہیں گیا تھا جو آواز نہیں دی؟ اٹھا کر لے جاتے وہ تمہیں تو۔ اس کے بازو کو جھنجھوڑ کر بولا۔ اس کے چیخنے پر وہ پھر شدت سے رو دی۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا۔ چچی نے اتنی زور سے میرے بال پکڑے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ ساکت ہو گیا۔ میں اپنے بابا کو کھو چکی ہوں، اماں اس حال میں ہے، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتی، پلیز مجھے چھوڑ جانے کی بات پھر مت کیجیے گا، آپ سے پہلے میں مر جاؤں گی۔ عثمان احمد کی موت سے ابھی تک نہیں سنبھلی تھی۔ یہ بات کل وہ جان گیا تھا، پھر کل سمینہ کی حالت پر اس کی حالت بھی دیکھ چکا تھا۔ اب اس نے اپنے مرنے کی بات کی تو وہ اسی کی باہوں میں بکھر گئی۔ اسے افسوس ہوا۔ منہا، میری بات سنو، اس کے بال سہلاتا بولا۔ اس کے ہاتھوں کے نیچے اس کے لمبے سلکی بالوں کا آبشار تھا۔ کہیں نہیں جا رہا میں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے کان میں دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ کوئی اپنی زندگی کو بھی چھوڑ کر زندہ رہا ہے کیا کبھی؟ وہ چپ چاپ سنتی رہی۔ رونا بند ہو گیا تھا۔ میں زندگی کے ہر معاملے میں تمہیں اسٹرانگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہو، ہمت ہارنے کی بجائے پہلے خود لڑو۔ اس کو خود سے ہٹاتے اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، نرمی سے اس کے چہرے پر آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ پھر مجھے آواز دو، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوا، دوڑ کر تمہارے پاس آؤں گا، آزما لینا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور پھر باری باری اس کی بھیگی آنکھوں کو چوما۔ وہ خیال سے نظریں جھکا گئی۔ You have such a beautiful hair. تمہارے بال بہت ہی خوبصورت ہیں۔ وہ اس کے لمبے اسٹریٹ سلکی بالوں کو چھو کر بولا۔ چہرہ مزید سرخ ہوا۔ وہ جھجک کر پیچھے ہوئی، قدموں کے پاس دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ وہ اس کی ساری گھبراہٹ دیکھ کر دھیرے سے ہنسا۔ میں ناشتہ بنا دوں، جھکی نظروں سے کہتی وہ کچن کی طرف پلٹی۔ وہ بے ساختہ کہکھا لگا گیا۔ ہاف فرائی بنانا، وہ وہیں سے بولا۔ اس کے جان سے بھرپور کہکہے نے کچن تک اس کا پیچھا کیا۔ دل دک دک سے تنگ ہو کر اس نے دل پر ہاتھ رکھ دیا۔ گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ سنک سے چہرے پر پانی کے 2 جپاکے مار کر دوپٹے سے چہرہ پونچھا۔ وہ فریش ہو کر آیا۔ اس وقت کال ارسلان کی تھی۔ اس کو کال بیک کی۔ تم کیا اپنے ہنی مون پر چلے گئے ہو جو آج نہیں آئے ہو؟ ارسلان کی اپنی باتیں ہوتی تھی جب وہ ناشتہ لے کر آئی، لیکن اس کی بات پر سرخ ہوئی۔ میں تمہیں ضرور بتاؤں گا ہنی مون پر جانے سے پہلے، پریشان نہیں ہو۔ وہ پلٹی جب اس کا ہاتھ عمر کی گرفت میں آیا۔ اس کا دل حلق میں آ گیا۔ پڑھو شاباش، میں کل آؤں گا، اللہ حافظ۔ فون رکھتے ساتھ اس کے ہاتھ کو ہلکے دباؤ سے سامنے سنگل صوفے پر بٹھایا۔ ناشتہ کرو، وہ اس کو اشارہ کر کے بولا۔ میں نے کر لیا ہے، وہ دھیرے سے بولی، حالانکہ اس نے اب تک کل شام سے ڈنگ سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں اکیلا ناشتہ نہیں کرتا۔ وہ نوالا بنا کر اس کے منہ کے پاس لایا۔ وہ شرما کر مجبوراً منہ کھول گئی۔ دوسرا نوالا بنا کر اپنے منہ میں رکھا۔ اس کا دھیان اپنے سر پر تھا اور وہ اس کو دیکھے گئی۔ اب تم چاہتی ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں کھلاؤں تو بول دو نا، ساری عمر یہ کام کرنے کو دل و جان سے تیار ہوں۔ وہ دوسرا نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈال گیا۔ وہ ہڑبڑا گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کا حوصلہ، اس کا تحفظ، اس کی زندگی، اور ابھی ابھی اس پر ادراک ہوا کہ یہ پیارا سا شخص
اس کے دل رگو جاں کا مکین بن گیا تھا۔ آنکھیں جھپک کر اس نے آنسوؤں کو روکا۔ میں خود کھاتی ہوں۔ یہ لو اپنے بھائی سے ملو۔ نہیں، ایکچولی ہم دونوں کے مشترکہ بھائی سے ملو۔ وہ ایک دم اس کے آگے موبائل کرتا بولا۔ اس نے بڑے اشتیاق سے موبائل تھاما۔ اسکرین پر ایک خوبصورت نو عمر لڑکے کی تصویر تھی جو گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا ایک ادا سے ابرو اچکائے مسکرا رہا تھا۔ منہا کے چہرے پر بڑی پیاری مسکان بکھر گئی۔ اسے بہت پیارا دل کے قریب لگا۔ وجہ ان دونوں کے بیچ دودھ کا رشتہ تھا۔ آہد ابراہیم اس کا دودھ شریک بھائی۔ اب نیچے کمنٹس بھی پڑھو ذرا۔ عمر پراٹھے دے انصاف کرتا بولا۔ تصویر کے نیچے عمر کا کمنٹ تھا، میرا پیارا ننھا بھائی، اور ساتھ میں کس کی ایموجی تھی۔ وہ مسکرا دی، اور نیچے آہد کا کمنٹ تھا جسے پڑھ کر وہ بے ساختہ ہنس دی۔ نہیں بھائی، آپ کا ہینسم بھائی بالکل آپ جیسا۔ اس نے بھائی کی تصحیح کی تھی کہ اب وہ بچہ نہیں ہے، بڑا ہو گیا ہے، اور نیچے بہت ساری لڑکیوں کے کمنٹس تھے۔ اس نے ہنستے ہوئے موبائل واپس اس کو پکڑایا۔ اب بس تم اپنی خیر منانا، بہت شرارتی ہے یہ، وہ ہنس کر بولا۔ جب تک اس نے 2-3 نوالے لیے وہ ایک پراٹھا کھا چکا تھا۔ یہ بالکل ختم کرو، پھر چلیں گے، مجھے پتا ہے کہ تم نے کل سے ٹھیک سے کچھ نہیں کھایا، وہ کہتا کمرے میں چلا گیا۔ اس کو خوشگوار حیرت ہوئی، واقعی بھوک اتنی لگی تھی کہ اس کا بچایا ہوا سب ختم کر گئی۔ 5 منٹ بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ چپ چاپ کپ اس کی طرف بڑھایا۔ ارے واہ، تمہیں کیسے پتا چلا مجھے چائے کی ضرورت ہے؟ اس کے ہاتھ سے کپ لیتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ میں 5 منٹ میں آئی، پھر چلتے ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ اسے اپنے رب کا شکر بھی تو ادا کرنا تھا۔ اتنا پیارا ساتھی بن مانگے عطا کیا تھا اس نے۔ سجدہ شکر تو بنتا تھا، لیکن اسے یہ یاد نہیں تھا کہ بن مانگے تو وہ بے شک دیتا ہے، پر عمر ابراہیم اس کی ہر نماز میں مانگی جانے والی دعاؤں میں سے تھا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہمارے جوڑوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا۔ سورہ فرقان آیت 74۔ واٹ؟ کیا وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا پوری قوت سے چیخا تھا، منہا کو ہسپتال چھوڑ کر۔ وہ اسے لے کر راستے میں تھا۔ کیا کر رہے ہو گدھے، کان پھاڑنے ہیں کیا میرے؟ وہ گاڑی چلاتے کان پر ہاتھ رکھ کر اسے گھورتا بولا۔ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ آپ شادی کر چکے ہیں، اور وہ بھی میرے بغیر؟ وہ خود سے زیادہ ناراض ہوا۔ ناٹ شادی، اونلی نکاح، اس کو بہلاتا بولا۔ نو پرابلم بھائی، آپ کل اپنی مسز کو گھر لے کر آئیے گا اور مجھے بتا دینا کہ لو بھائی آہد، یہ ہے تمہاری بھابھی، کر لی میں نے رخصتی بھی۔ اس کی بات کو ہلکا لینے پر اور تپا۔ بھابھی نہیں بہن، میں بولوں گا، یہ ہے تمہاری بہن، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو میرا سالا۔ وہ اپنی بات کو انجوائے کر کے کہکا لگاتے بولا۔ ایکسکیوز می بھائی جان، میری بہن، وہ خیرت سے بولا۔ عمر زور سے ہنسا۔ بھائی جان آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اب کہ وہ عمر کو مشکوک نظروں سے دیکھتا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر چیک کیا۔ ٹھیک ہے، اب پوری کہانی سنو۔ وہ اس کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ بند کر کے اس کو پوری بات بتا گیا۔ آپ کا مطلب ہے بھائی جان؟ وہ رکا۔ وہ خوش تھا یا حیرت زدہ اسے خود سمجھ نہیں آیا۔ ہماری پھپھو بھی ہیں، بابا کی ریئل سسٹر، وہ آنکھیں پٹ پٹاتا بولا۔ وہ ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا۔ اور ان کی بیٹی میری رضائی بہن، دودھ شریک بہن ہے۔ اب کہ وہ خوشگوار حیرت سے بولا تھا۔ بھائی جان، ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں نا؟ وہ خوشی سے بولا۔ بالکل بھی نہیں، ہم لوگ گھر جا رہے ہیں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں اپنی پیاری سی بہن سے ملنا چاہتا ہوں، وہ دہائی دیتا بولا۔ او بھائی، مجھ پر رحم کرو، میں بہت تھکا ہوا ہوں، کل سے نہایا بھی نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولا۔ بھائی کے چہرے پر واضح تھکن دیکھ کر وہ چپ ہو گیا۔ بابا بھی گھر آ چکے ہیں، شام کو انشاءاللہ لے چلوں گا تمہیں تمہاری بھابھی سے ملوانے، وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر شرارت سے بولا۔ بھابھی نہیں، بہن سے بہنوئی جی، وہ بھی شرارت سے کالر کھڑا کر کے بولا۔ مطلب پارٹی چینج؟ بے ساختہ ہنستے ہوئے پوچھا گیا۔ پوری طرح تو نہیں، کبھی آپ کا بھائی بن جاؤں گا اور کبھی آپ کا سالا، اور اس بار دونوں ہی اپنا کہکا نہ روک پائے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ وہ مینا کو بازو کے حلقے میں لے کر بیٹھا تھا۔ سب بھی اس کی بےتابی پر ہنس دیے۔ انہیں آئے 15 منٹ ہوئے تھے۔ بابا، عمر، آہد اور ساتھ میں اس کے لیے ڈھیروں چیزیں لائے تھے۔
3 اسٹائلش برانڈڈ سوٹ، 2 نازک سی سینڈلز، ایک خوبصورت سی فلیٹ چپل تھی، 2 نفیس سی خوشبو کے پرفیومز، 2-3 باڈی اسپرے، نازک سی گولڈن قیمتی گھڑی اور مہنگے برانڈ کی قیمتی کاسمیٹکس جن کا استعمال تو کیا اسے تو ان کے نام بھی نہیں آتے تھے۔ اماں کے لیے 3 سوٹ تھے، 2 آرام دہ چپل، ایک پرفیوم، ایک بہت ہی خوبصورت شال۔ وہ آنکھوں میں ستاروں سے چمک لیے سب دیکھ رہی تھی۔ دیکھو مینو، یہ سب میں لایا ہوں، تمہیں پسند آیا ہے نا؟ اس کو خوش ہوتا دیکھ کر سارا کریڈٹ لینا چاہا۔ عمر ہنس دیا۔ بیٹا اس گدھے کی باتوں میں بالکل بھی نہیں آنا، یہ سب عمر لایا تمہارے لیے۔ اس کی نظر اٹھی تھی سامنے والے کی نظر میں اپنے لیے استحقاق دیکھ کر پھر جھک گئی۔ تمہارے سسر اور شوہر دونوں میری بہت عزت کرتے ہیں، وہ اس کے کان میں بڑبڑایا۔ وہ ہنس دی۔ عمر کی نظر اسی پر تھی۔ اس کی کیا ضرورت تھی احسن؟ سمینہ اتنا سب دیکھ کر بولے۔ بھائی سیمی، اب منہا عمر کی ذمہ داری ہے۔ اس کا سر مزید جھکا۔ آج سے میری بیٹی کا سارا خرچہ عمر اٹھائے گا، وہ بہن کو تسلی دیتے بولے۔ اور میرا بھی، آخت نے اچانک کہا تو سب بھی زور سے ہنس دیے۔ بیٹا جی، اب تک تمہاری پاکٹ منی کے علاوہ تمہارا سارا خرچہ تمہارا بھائی اٹھاتا ہے، مجھ سے چھپاتے ہو، پر میں بھی تم لوگوں کا باپ ہوں۔ احسن صاحب اس کو شرم دلاتے بولے، لیکن شرم کو بھی اس کے پاس شرم ہی آ جاتی تھی۔ ہاں تو بھائی ہے نا میرے، وہ اس کے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، آنکھوں میں واضح شرارت تھی۔ اچھا بھائی ہوں میں، تھوڑی دیر پہلے بہنوئی تھا۔ عمر اپنے کندھے پر رکھے اس کے ہاتھ کو ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھتے بولا، آئی ٹولڈ یو بیفور، کبھی بھائی اور کبھی سالہ۔ بھائی بولتے ہوئے عمر کو گلے لگایا اور سالہ بولتے مینا کو بازو کے حلقے میں لے لیا۔ اس کی بات پر زبردست کہا پڑا۔ اگلے دن وہ لوگ سمینہ کو لے کر گھر آ گئے تھے۔ اب آہت اس کے سر تھا کہ وہ عمر کے لائے ہوئے ڈریسز میں سے ایک پہن کر تیار ہو، اور وہ اس کی بے وقت کی فرمائش پر گھبرا رہی تھی۔ بابا بولے نا بھائی اس سے، ایک تو آپ لوگوں نے نکاح میرے بغیر کر دیا، اب میری اتنی سی بات نہیں مان رہے۔ وہ جذباتی بلیک میلنگ کر کے منہ پھلا کر بیٹھ گیا۔ عمر اس سارے عرصے میں اس کا گریز محسوس کر کے چپ چاپ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ مینہا جاؤ تیار ہو کر آؤ، بھائی اتنے پیار سے کہہ رہا ہے۔ سمینہ سے آہت کا پھولا منہ نہیں دیکھا گیا۔ تھینک یو اماں۔ چلو چلو اٹھو، اب تو اماں نے بھی کہہ دیا، جلدی کرو۔ وہ اسے ہاتھ سے کھینچتا اندر کمرے میں لے گیا۔ اوفو، کمرے میں آ کر اس سے ہاتھ چھڑایا۔ فضول کی ضد، اب میں تیار ہو کر سب کے سامنے باہر کیسے جاؤں گی؟ وہ خود سے زیادہ جھنجھلائی ہوئی تھی۔ یار ساری عمر پڑی ہے بھائی جان سے شرمانے کے لیے، وہ اس کے ڈریسز دیکھتا بولا۔ وہ واقعی شرم سے تپ گئی۔ تم بہت ہی کوئی بدتمیز ہو، نکلو یہاں سے، وہ اس کو دروازے کی طرف دھکیل کر بولی۔ تمیز سے لڑکی، پورے 2 مہینے بڑا ہوں تم سے، وہ اسے جھڑک کر بولا۔ اچھا 2 مہینے بڑے بھائی صاحب، آپ باہر تشریف لے جائیں گے تبھی تو میں کچھ کر پاؤں گی نا، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ اچھا اچھا جا رہا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر نکلا لیکن پھر اپنا سر دروازے سے نکالا۔ اب کیا؟ وہ تپی۔ ایک تو اتنی عجیب صورتحال میں اس کو پھنسایا تھا، اب جناب کو اٹکلیاں سوچ رہی تھی۔ یہ دن تم دونوں کے لیے خاص ہوگا، کہہ کر دروازہ بند کر گیا۔ اللہ، اب پتہ نہیں کیا کرنے والا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ 3 ڈریسز تھے، ایک ریڈ شربتی کلر کی خوبصورت سلک شرٹ تھی جس کے ساتھ کریم کڑھائی والا ٹراؤزر تھا، دوسرا بلیک کلر کا شفون کا ہلکے سے اے لائن گھٹنوں تک آتی فراک تھی جس کے گلے اور آستینوں پر نفیس سی سلور اور ریڈ کلر کی کڑھائی تھی، اور ساری شرٹ پر کہیں کہیں سلور مکیش تھی، اور تیسرا کریم کلر کا، ان دونوں سے قدرے سمپل تھا، وہی نکالا پہننے کو۔ احسن یہ ہار تو اماں بھی کا ہے، وہ نم آنکھوں سے ہار کو دیکھتے بولی۔ گولڈن خوبصورت ہار جس پر ننھے سے وائٹ، ریڈ اور بوٹل گرین نگ جوڑے تھے، اور ساتھ میں درمیانی سائز کے اسی ڈیزائن کے جھمکے تھے، اور یہ جھمکے بھی، ان کو کیا کیا نہ یاد آ گیا۔ سچ کہا ہے کسی نے، ماں جب یاد آتی ہے تو آپ پھر سے بچے بن جاتے ہو، چاہے آپ خود جوان بچوں کی ماں ہوں۔ وہ بڑے پیار سے ان چیزوں کو چھو کر اپنی ماں کا لمس محسوس کرنے لگی۔ یہ جس کی امانت ہے اسی کو دینے آیا ہوں، یہ دیکھو۔ نفیس و نازک سی سٹائلش سونے کی 6 چوڑیاں اور چھوٹا سا پیارا سا ٹیکا جس کے بیچ میں ریڈ نسبتاً بڑا نگ تھا، اور گول میں ننھے ننھے بوٹل گرین نگ تھے،
اور نازک سی بہت ہی پیاری گولڈ کی رنگ جس کے بیچ میں ڈیپ ریڈ روبی، اس کے اطراف میں گول ننھے ننھے وائٹ نگ، رنگ کے دونوں سائڈ پر ویسے ہی ننھے ننھے وائٹ نگ جڑے تھے۔ ہر چیز بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ سمینہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ یہ باقی کی ساری چیزیں، چوڑیاں، ٹیکا، رنگ، یہ سب عمر اپنی پسند سے لایا ہے۔ بابا کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ یہ سب بہت زیادہ ہے۔ وہ اس سے زیادہ کچھ بول ہی نہیں سکی تھی، آنکھیں جل ملا رہی تھی۔ آنی، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے پاس بیٹھ گیا، ان کے ہاتھوں کو چوما اور پھر ان کی پیشانی چوم کر عقیدت سے بولا، آپ نے میرے ایک بار مانگنے پر اپنی اتنی پیاری ڈال دے دی، یہ تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں بابا؟ بابا سے اپنی بات کی تصدیق چاہتے، آخر میں لہجہ شرارتی تھا۔ بالکل، آخر کو میں نے اس نالائق کو بیٹی دی ہے، بہت سارے خرچے کرواؤں گا اس سے۔ وہ بھی شرارتی انداز میں بولے تو سب ہنس دیے۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ جاؤ آہد، یہ سب بہن کو دے آؤ۔ وہ زیورات کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ اس نے سب اٹھایا۔ کمرے سے باہر جا کر وہ رکا۔ اس کے دماغ میں ایک اور آئیڈیا آیا۔ وہ منہا کو ہار، جھمکے اور ٹیکا پکڑایا، باقی چیزیں وہیں پاس پڑی ٹیبل پر رکھی اور خود تیزی سے جہاں سب بیٹھے تھے اس کمرے میں آیا۔ بھائی جان، میرے ساتھ آئیں جلدی۔ وہ اماں سے اپنے بچپن کے قصے سن رہا تھا کہ وہ کسی افتاد کی طرح نازل ہوا۔ ارے کہاں بھائی؟ وہ حیران ہوا۔ میں آپ کو راستے میں سب بتا دوں گا، وہ اس کو کھینچ کر اٹھاتے بولا۔ ہم لوگ واپس آ جائیں گے جب تک ہماری پرنسس تیار ہوتی ہے، وہ اس کی گاڑی کی چابی اٹھاتے اطلاعی انداز میں بولا۔ جلدی آنا اور کھانا لے کر آنا، احسن صاحب نے ان دونوں سے کہا۔ اللہ کے امان، اماں نے دونوں کو دعا دی۔ اب کچھ بولو گے بھی، کہاں جانا ہے؟ وہ گاڑی روڈ پر ڈال کر اس سے بولا تھا۔ سب سے پہلے تو چلیں کھانے کا آرڈر دیتے ہیں، وہ آرام سے بولا۔ سب سے پہلے مطلب تمہاری لسٹ میں اور کتنے کام ہیں؟ گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکتے پوچھا۔ اتریے تو بتاتا ہوں۔ کھانے کا آرڈر دیکھ کر وہ دونوں گاڑی میں آ کر بیٹھے۔ کھانے میں ٹائم لگنا تھا۔ اب ذرا کسی اچھی سی سویٹ شاپ پر چلیں، وہ اپنی جیب سے موبائل نکالتا بولا۔ یار تم آخر کیا کرنے کا سوچ رہے ہو؟ وہ دوبارہ سے پوچھ بیٹھا۔ مجھ پر بھروسہ کریں، یہ آپ دونوں کے لیے یادگار دن ہوگا انشاءاللہ، اس کو دیکھ کر مسکرا کر بولا اور موبائل سے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا۔ انشاءاللہ۔ اپنے چھوٹے بھائی کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت بھری چمک دیکھ کر وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ فون کو سپیکر پر لگا کر لبوں پر انگلی رکھ کر بھائی کو چپ رہنے کا اشارہ کر کے فون کو منہ کے پاس کیا۔ 3-4 بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ کیا ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ اب کچھ باقی رہ گیا ہے کیا؟ وہ غصے میں پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی۔ عمر پہ ساتھ ہنس دیا۔ ہاں 1-2 چیزیں رہ گئی ہیں، وہ سرپرائز ہے، وہ بھائی کو آنکھ مارتا بولا۔ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے اب مزید کوئی سرپرائز نہیں چاہیے، اب کہ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ اوپر سے تم مجھے ٹیکا دے گئے ہو، دل تو کہہ رہا ہے تمہارا گلا دبا دوں۔ وہ شدید جنجلائی ہوئی تھی، بولے ہی گئی۔ اور ہیلز؟ میں نے کبھی ہیلز نہیں پہنی، اگر میں گر گئی تو؟ اب کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ کوئی بات نہیں، بھائی جان ہے نا، اٹھا لیں گے تمہیں۔ اب اس کو یاد آیا کہ عمر نے کیوں کہا تھا اپنی خیر منانا۔ سرخ چہرہ لیے وہ چپ رہی، جبکہ عمر منہ دوسری طرف کر کے زور سے ہنسا تھا۔ مجھے یقین ہے میری بہن شہزادی لگے گی، اب کی وہ اس کو بہلاتا بولا۔ لیکن آہد، میں سب کے سامنے باہر کیسے آؤں گی؟ اب کہ اصل مسئلہ سامنے آیا۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ سب کے سامنے یا بھائی جان کے سامنے؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ سنو، ڈونٹ ٹیل می کہ تم بھائی جان سے شرما رہی ہو، بھائی کو آنکھ کا اشارہ کرتے شرارت سے پوچھا۔ عمر نے گاڑی مٹھائی کی شاپ پر روکی۔ کوئی نہیں، وہ دھیمے سے بولی۔ وہ تو ابھی کچھ دیر میں دیکھ لیں گے۔ آہد ہنسا تھا، وہ بھی ہنسا تھا۔ تم روم میں آؤ بیٹا، میں تمہیں بتاتی ہوں، میں کوئی نہیں شرما رہی ان سے، وہ بے ساتا خفت سے بولی۔ او ہو، ان سے؟ بدتمیز ایڈیٹ، وہ غصے سے بول کر فون کاٹ گئی۔ اب کے حال یہ تھا کہ دونوں ہی اپنے کہکے پر قابو نہ پا سکے۔ عمر جلدی سے ہنستے ہوئے گاڑی سے نکل گیا تھا۔ دیکھیں ذرا، اصل بات تو پوچھنا بھول ہی گیا، وہ بھی گاڑی سے نکلتا بولا۔ وہ کیا تھی؟ عمر نے اشتیاق سے پوچھا۔ صبر کریں، یہ بھی اسی سے پوچھ لیں گے، وہ شرارت سے ہنستا بولا۔ یار بس کرو، بہت تنگ کر لیا تم نے اس کو۔ عمر نے مٹھائی کا آرڈر دیا۔
مجھے پتا ہے بھائی جان، وہ بہت معصوم اور حساس لڑکی ہے، وہ اب کے محبت سے مسکرا کر بولا۔ اس بار سیریس بات کروں گا۔ فون پھر سے ملا کر سپیکر پر ڈالا۔ کتنی بیلز بجی پر سامنے سے فون نہیں اٹھایا گیا۔ ناراض ہو گئی ہے شاید، آہت پریشانی سے بول کر دوبارہ فون ملا گیا۔ دوسری بار فون آخری بیلز پر اٹھا لیا گیا۔ بولی کچھ نہیں۔ سنو، چاکلیٹ کھاؤ گی؟ وہ سولہ والے انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں، چاکلیٹ کو کون منع کر سکتا ہے بھلا؟ انداز اس کا ناراضگی والا ہی تھا۔ دونوں پھر مسکرا دیے۔ اچھا بتاؤ کون سی والی؟ ڈیری ملک، کٹ کیٹ، اور ایک دو سے کام نہیں چلے گا، بہت سارے لانا۔ وہ معصومیت سے دونس جماتے بولی۔ عمر مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میرا کیا ہے، تمہارے شوہر کی جیب سے لاؤں گا، وہ بھی معصومیت سے بولا۔ ہاں تو جیسی بھی ہوں، برداشت تو کرنا پڑے گا ان کو۔ اب کہ عمر اپنا کہکا روک نہ پایا۔ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ وہ ٹھٹک گئی۔ تمہارے شوہر نامدار، وہ آرام سے بولا۔ اف، اس کے منہ سے بے ساتا نکلا تھا اور پھر فون کٹ گیا۔ دونوں ہنس دیے۔ اب ہم نے چاکلیٹس لینی ہے، بوکے اور گجرے لینے ہیں اور کھانا لے کر گھر جانا ہے۔ وہ اس کو اپنی لسٹ گنواتا بولا۔ تم اپنی بہن کو کچھ زیادہ ہی سر نہیں چڑھا رہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولا۔ بہن کو نہیں، بھابھی کو، کیونکہ یہ سب آپ کے پیسوں سے آئے گا۔ وہ شان بے نیازی سے بولا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی میری بہن کے ایسے ناز اٹھائے کہ لوگ اپنی گرل فرینڈ کے اٹھاتے ہیں۔ اس کی اپنی ہی منطق تھی۔ عمر کہا لگا کر ہنس دیا۔ سوچ لو، پھر تمہاری شرمیلی بہن نے تم سے میری شکایت کر دی تو؟ اس کی بات کو انجوائے کرتے پوچھا گیا۔ پھر تو میں افسوس ہی کروں گا اپنے بھائی جان پر۔ افسوس سے سر ہلایا گیا۔ وہ کیوں بلا؟ خیرت اور اشتیاق سے پوچھا گیا۔ آہد ابراہیم کا بھائی اپنی جائز گرل فرینڈ کو ہینڈل نہ کر پائے تو آہد ابراہیم کے لیے افسوس کا مقام ہے۔ وہ دائیں بائیں سر کو ہلاتا تعصب سے بولا۔ جائز؟ اب کہ پوری آنکھیں کھول کر پوچھا گیا۔ بیوی کو تو جائز گرل فرینڈ کہہ ہی سکتے ہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ عمر کا کہکا اس بار جاندار تھا۔ وہ دونوں بہت سارے سامان کے ساتھ گھر پہنچے تو 8:30 بج رہے تھے۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں یار؟ احسن ان دونوں کو دیکھ کر بولے۔ آہد کچن میں کھانا رکھنے گیا اور وہ بابا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور وہ تمہاری بہن کب سے اندر بیٹھی ہے، اس کو بھی بلا کر لاؤ۔ اسے کچن سے واپس آتا دیکھ کر وہ بولے۔ 2 منٹ پلیز۔ وہ ٹیبل پر مٹھائی، پلیٹ اور چمچ رکھتا بولا، ساتھ میں بوکے اور چاکلیٹس رکھے۔ تینوں اس کو چپ چاپ دیکھے گئے۔ بھائی جان آپ یہاں بیٹھیں۔ اس کو 3 سیٹر صوفے پر بیٹھنے کو بولا۔ بابا آپ یہاں اماں کے پاس پلیز۔ احسن صاحب کو 2 سیٹر صوفے پر اماں کے پاس بٹھایا۔ آہد یہ رنگ اور چوڑیاں کیوں نہیں دی منہا کو؟ احسن صاحب نے اس کو ڈبہ پکڑایا۔ اس کو بھی رہنے دے، فی الحال میں لے کر آتا ہوں اس کو۔ وہ ڈبے کو ٹیبل پر رکھ کر اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور عمر ابراہیم کے دل کی دھڑکن بھی اس کی منتظر ہو گئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا جہاں وہ شرمائی گھبرائی پریشان بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا، پر خود کو نارمل ظاہر کرتا اس کا ہاتھ پکڑا۔ چلو آؤ، سب ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ مائی گاڈ، مینو بھائی جان تمہیں رخصت کروا کر نہیں لے کر جا رہے؟ اس کی گھبراہٹ پر بولا۔ بکو مت، وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا کر بولی، جیسے واقعی وہ اسے لے جائے گا۔ وہ ہنس دیا۔ اس کے ہنسنے پر گور کر دیکھا۔ میں ہوں نا ساتھ، چلو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر کمرے سے باہر آیا۔ اس کو جان بوجھ کر اپنے پیچھے اس طرح رکھا کہ وہ لاؤنج میں موجود افراد کو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ لیڈی اینڈ جینٹل مین، presenting the most beautiful and pretty bride of the most charming and handsome groom۔ خاتون حضرات پیش کرتے ہیں سب سے دلکش اور خوبصورت دولہے کی سب سے خوبصورت اور پیاری دلہن۔ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر سامنے لاتا بولا۔ کریم کلر کی گھٹنوں سے 2 انچ اونچی آتی اے لائن فراک، جس میں کہیں کہیں گولڈن شیڈ آ رہا تھا، جس کے دامن اور آستینوں پر بلیک چوڑی پٹی تھی جس پر گولڈن نفیس سی کڑھائی تھی، ساتھ میں گرارا، اور ریڈ دوپٹہ جس پر کہیں کہیں گولڈن داغوں سے سلائی ہوئی تھی۔ دوپٹہ سر پر اس طرح لیا تھا کہ ایک پلو بائیں طرف سے آگے تھا اور دوسرا پلو پیچھے۔ بالوں کو سائڈ کی مانگ نکال کر آگے کی لٹوں کو پن اپ کیا تھا۔ باقی کے سارے بال پیچھے سے لا کر آگے کو دائیں طرف رکھے تھے۔ ماتھے پر ننھا سا ٹیکا، کانوں میں بڑے سے جھمکے اس کے چہرے کی بہار کو بڑھا رہے تھے، اور گلے میں گولڈن ہار اس کی سرائی دار گردن کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر کاجل اور مسکارا اس کی آنکھوں کی گہرائی کو مزید اجاگر کر رہے تھے۔ ہونٹوں پر پنک اور شربتی شیڈ کی لپسٹک
اور پیروں میں نازک سی گولڈن ہیلز کے سینڈلز۔ آہد نے سامنے آ کر اس کے شرمائے گھبرائے روپ کو کیمرے میں قید کیا، اس بات سے بے خبر کہ کسی اور نے بھی اس کے دلکش روپ کو اپنے موبائل میں کیپچر کیا تھا۔ سٹپٹائی گھبرائی شرمائی دلہن سیدھے بیچارے دلہا کی ہارٹ بیٹ رکوا رہی تھی۔ ماشاء اللہ، میری بچی چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ اماں نے اٹھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ماشاء اللہ، بابا نے بھی اس کی پیشانی چومی۔ وہ سہج سہج کے نظریں جھکائے آہد کا ہاتھ تھامے آگے بڑھی۔ عمر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی۔ آہد نے اسے بڑے صوفے پر بٹھایا۔ بیٹھے بھائی جان، آپ ہی کی ہیں، اپنی ذاتی۔ آہد شرارتی انداز میں بولا۔ وہ دلکشی سے مسکرایا۔ چونکی تو تب جب وہ اس کے بالکل برابر میں استحقاق سے بیٹھا۔ محسوس دل فریب خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی، دھڑکنوں کو الگ شور مچا ہوا تھا۔ آہد نے تصویر کھینچ ڈالی۔ آج کل ٹرینڈ ہے نا، دلہا دلہن میچنگ ڈریسنگ کرتے ہیں، تو ہماری مینو نے بھی بھائی جان کی میچنگ کی ہے۔ اس نے بے ساعتہ عمر کی طرف دیکھا تھا اور عمر نے اس کی طرف۔ عمر کے ساتھ سبھی ہنس دیے تھے اور اس پیارے سے لمحے کو آہد نے ہمیشہ کے لیے کیپچر کر لیا۔ اور دلہا صاحب اس وقت ہلکی ہلکی شیو میں کریم کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ آستینوں کو حسب عادت کوہنیوں تک فولڈ کیا ہوا تھا۔ بائیں ہاتھ میں وائٹ روز گولڈ ڈائل اور ڈارک براؤن سٹرپ والی گھڑی اس کے ہاتھ پر جچ رہی تھی۔ ڈارک براؤن بے انتہا سلکی بال محسوس دلربا انداز میں ماتھے پر بکھرائے ہوئے تھے، جنہیں وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا۔ پیروں میں سٹائلش لیکن آرام دہ مردانہ چپل تھے۔ وہ بغیر کوئی خاص تیاری کے بھی دلکش لگ رہا تھا۔ چلیں بھائی جان، اب میری پیاری سی بہن کو رنگ پہنائیں۔ وہ رنگ کا باکس عمر کے آگے کرتا بولا۔ اب یہ تھا اصل سرپرائز۔ وہ اپنے محسوس دلکش انداز میں ہنسا تھا، جبکہ اس نے بے اختیار گود میں پڑے اپنے ہاتھوں کو بند کیا تھا۔ اس کی یہ حرکت عمر کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ اس کا شرمایا گھبرایا روپ اس کے دل میں گر کر گیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے باکس سے رنگ نکالی اور دوسرے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ منہا کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کو رکی تھی، لیکن اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا، سر جھکا ہوا تھا۔ بھابھی جی، میرا بھائی ویٹ کر رہا ہے، آہد نے شرارت سے کہا۔ سبھی ہنس دیے۔ آنی اجازت ہے؟ وہ تھوڑا سا مڑ کر سمینہ سے اجازت لیتے بولا۔ بالکل، ساری اجازتیں آپ کو دی میری جان، وہ بھی خوش دلی اور شرارت سے بولی۔ وہ بڑے استحقاق سے گود میں پڑا اس کا ٹھنڈا نم ہاتھ تھام کر رنگ پہنا گیا، اور مینا نے اس کی اس درجہ دلیری پر جھکا سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی غلطی کی تھی۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت، چاہت اور استحقاق کے رنگ دیکھ کر۔ مینا نے اس بار اپنی پلکوں کو بند کر کے بڑی عقیدت، محبت اور پیاری سی مسکان سے مقابل کی بے تحاشا بولتی آنکھوں کے سارے رنگوں کو قبول کیا تھا۔ لمحوں کی بات تھی، اس سے زیادہ وہ ان جادوگر سحر انگیز آنکھوں میں نہ دیکھ سکی۔ مینہا کو یہ تو ماننا پڑے گا کہ وہ زیادہ نہیں بولتا تھا، پر اس کی آنکھیں بولتی تھی۔ اور عمر ابراہیم اسی لمحے میں مینہا عمر پر جی جان سے قربان ہوا تھا۔ بھائی جان، ابھی ہاتھ مت چھوڑنا، میری بہن نے بڑی مشکلوں سے ہاتھ دیا ہے آپ کو، یہ لیں۔ وہ اس کو چوڑیاں اور گجرے پکڑا کر بولا۔ بابا نے کہکھا لگایا۔ اف، یہ آہد کا بچہ، سوچ لے ذرا جو کچھ کرنے اور بولنے سے پہلے۔ وہ خیالوں میں اس کے بال نوچ چکی تھی۔ عمر کے ہاتھ میں اس کا نازک سا ہاتھ لرزا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچتی، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت تھوڑی سی سخت کی۔ اپنی گرفت کو نرم کرتا وہ اس کے ہاتھوں میں گجرے اور چوڑیاں پہنا گیا۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ السلام علیکم اماں، وہ خوشگواری سے بولا۔ وعلیکم السلام میری جان، کیسا میرا بیٹا؟ وہ پیار سے بولی۔ میں آپ کو یاد کر رہا ہوں مما، کاش آپ میرے ساتھ ہوتی اس وقت، وہ جذبات سے مغلوب ہو کر بولا۔ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت موقع پر اس نے شدت سے اپنی ماں کی کمی محسوس کی تھی۔ میں بھی تم دونوں کو یاد کر رہی ہوں۔ وہ سر جھکا کر فون کان سے لگائے بالکل چپ بیٹھا تھا جب آہد نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیا۔ مما آئی لو یو ٹو، اس کی بات پر سبھی ہنس دیے تھے۔ 2-3 منٹ بات کر کے اس نے فون رکھا تو ماحول کو سنجیدہ پایا۔ بھائی جان اور بہنا ایک سیلفی ہو جائے؟ وہ زبردستی آ کر ان دونوں کو دائیں بائیں کر کے بیچ میں آ کر بیٹھا۔ عمر نے اس کو گورا تھا، پھر تینوں ہی ہنس دیے۔ آہد نے 2-3 سیلفیز لی تھی۔ ان دونوں کو مٹھائی کھلاتے ہنسی مذاق میں 9:30 بج گئے۔ سمی، اب اندر چل کر تھوڑی دیر لیٹ جاؤ، اور بچوں اب کھانا لگا دو جلدی، احسن صاحب کہتے سمینہ کو اندر کمرے میں لے گئے تو وہ تینوں رہ گئے۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، آہد بول کر کچن کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی شرارت سمجھ کر وہ ہنس دیا۔ وہ دھڑکتے دل اور جھکے سر کے ساتھ چپ چاپ بیٹھی رہی۔
1-2 منٹ تک بھی جب بالکل خاموشی رہی تو اس نے اپنا جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ بڑی خاموشی سے بند مٹھی تھوڑی پر رکھے بڑے پیار سے اس کے دل موہ لینے والے روپ کو اپنی آنکھوں میں بسانے میں مصروف تھا۔ ان بولتی آنکھوں کے سحر سے نظریں چرا کر وہ ایک دم اٹھی تھی۔ میں کچن میں وہ آہت، وہ گھبرا کر بولتی آگے بڑھی، لیکن ہیلز کی وجہ سے لڑکھڑا کر ٹیبل سے اٹکی تھی۔ وہ بھی مسکراہٹ دبا کر اٹھا تھا، سنبھل کر آگے بڑھی، لیکن منحوس ہیلز اس کے گرارہ میں ایسی الجھی کہ وہ گھٹنوں کے بل گرنے کو تھی۔ پیچھے سے وہ اس کے بازو کو تھام گیا۔ آرام سے۔ وہ اس کی طرف جھک کر اس کا بازو چھوڑتا بولا۔ محسوس خوشبو کا حصار۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ 2 قدم چل کر وہ رکی تھی، پھر جھک کر اپنے پیر ہیل سے آزاد کر کے سینڈلز کو وہیں کونے میں رکھ کر وہ دونوں ہاتھوں سے گرارے کو ہلکے سے اٹھا کر کمرے میں بھاگی تھی۔ اس کی اس حرکت پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ سنو، مجھے ساری تصویریں بھیجو، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اس سے بولا تھا۔ آہد وہیں لاؤنج کے صوفے پر لیٹنے کے انداز میں گر گیا۔ وہ دونوں گھر آئے تو 11:15 بج رہے تھے۔ بابا وہیں رہ گئے تھے۔ کون سی تصویریں؟ وہ منہ پر کشن رکھتا بے نیازی سے بولا۔ تمہاری یادداشت میں آ کر ٹھکانے لگاتا ہوں۔ فوراً سے اٹھ کر نماز پڑھو پہلے۔ وہ کوریڈور سے بول کر کمرے میں غائب ہو گیا۔ 20 منٹ بعد نماز پڑھ کر آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں جب وہ لاؤنج میں آیا، ٹی وی پر فل والیوم میں فٹ بال میچ چل رہا تھا اور وہ صوفے پر منہ پر کشن رکھے سویا ہوا تھا۔ عمر نے دائیں بائیں سر ہلایا، سب سے پہلے ٹی وی کو میوٹ کیا، پھر آگے بڑھ کر جھٹکے سے اس کے چہرے سے کشن ہٹایا۔ وہ جو کچی نیند میں تھا کھڑبڑا کر اٹھا تھا۔ ہاتھ میں تھاما موبائل نیچے گرا تھا۔ کیا بھائی جان؟ وہ ناراض ہوا، جھک کر موبائل اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا، سر پر ہاتھ مار کر بکھرے بالوں کو سمیٹ کر اپنے شاندار بھائی کو دیکھا جو اس ٹائم پر بھی نہا کر فریش ہو کر آیا تھا۔ ویسے بھائی جان کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ اب کہ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور کشن کو سینے سے لگا کر نہائے دھوئے بھائی کو سرتا پیر گور کر دیکھا۔ جی کیونکہ مجھے آپ کی طرح سست ہونا پسند نہیں ہے۔ وہ ریموٹ سے چینل چینج کرتا بولا۔ میں کافی بنا رہا ہوں، جب تک تم ساری پکس مجھے واٹس ایپ کرو۔ وہ ریموٹ اس کی گود میں پھینکتا اٹھا تھا، روح کچن کی طرف تھا۔ کون سی پکس؟ میں کسی پکس کو نہیں جانتا، وہ آنکھوں میں حد درجہ معصومیت سمو کر بولا تھا۔ وہ پکس جن کے بدلے میں تمہیں اس پورے ہفتے کے لیکچر کور کروانے والا ہوں۔ وہ پلٹے بغیر بولتا کچن میں چلا گیا۔ قسم سے بھائی جان آپ کی دوستی کسی بلیک میلر سے تو نہیں رہی کبھی؟ وہ جھنجھلا کر پوچھتا کچن کاؤنٹر پر بیٹھ گیا، ساتھ ہی موبائل سے اسے اور منہا دونوں کو پک سینڈ کرنے لگا۔ نہیں، الحمدللہ، یہ میری اپنی صلاحیت ہے کہ کس شخص کو کب اور کیسے نمٹنا ہے۔ وہ کافی کو مگوں میں ڈالتا بولا۔ وہ کاؤنٹر سے اترا، سینے پر ایک ہاتھ رکھتا اس کے سامنے ہلکے سے سر کو ایک ادا سے جھکا کر وہ بولا۔ میں واقعی میں آپ کی اس قابلیت کو دل سے سراہتا ہوں بھائی جان۔ کپ اس کے ہاتھ سے لیتا وہ بھائی لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا۔ صبح کیسے جاؤ گے یونی؟ وہ انگلش موویز کا چینل لگاتا بولا۔ اپنی گاڑی میں جاؤں گا بھائی میں۔ آپ کے ڈیفرنٹ ٹائمنگز ہیں، میں اور مینو بیکار میں خوار ہو جائیں گے۔ وہ دونوں پاؤں سامنے ٹیبل پر رکھ کر بولا۔ اس کے نام پر وہ چونکا۔ وہ محترمہ کیوں خوار ہوں گی؟ انداز سوالیہ تھا۔ وہ دراصل بابا نے کہا ہے کہ میں مینو کو پک اینڈ ڈراپ دوں روز۔ وہ ٹی وی سے نظر ہٹا کر بھائی کو دیکھتے بولا۔ اینڈ یو نو واٹ؟ مزے کی بات بتاؤں؟ اب کی وہ اس کو دیکھ کر شرارت سے بولا۔ بابا نے پہلے آپ کا نام لیا تھا کہ آپ روز اس کو پک اینڈ ڈراپ دیں، بس پھر کیا تھا؟ میڈم بس بے ہوش ہونے کو تھی، ایک دم سے بولی۔ بابا میں آہت کے ساتھ وہ کہکا لگا کر بولا تو عمر نے ایک ابرو اچکایا۔ بس اتنا ہی بولی وہ۔ آہت مسلسل ہنس رہا تھا۔ عمر نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دائیں بائیں سر ہلایا۔ قسم سے بھائی جان پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کا، اللہ اتنی شرمیلی بیوی سب کو دے۔ وہ جملے کو اپنی مرضی سے گھما گیا۔ عمر جان سے بھرپور کہکا لگا کر کھڑا ہوا۔ چلو اٹھو، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اوکے باس، وہ بولتا سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ادھر واپس آؤ، یہ ٹی وی اور لائٹ صاف کرو۔ وہ منہ بناتا واپس آیا تھا اور وہ کپ اٹھا کر کچن کی طرف بڑھا۔ کچن سے واپس آ کر وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اور ہاں، آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اس کے کندھے پر بازو رکھتا بولا۔ اس نے گردن گھما کر سوالیہ انداز میں اس کو دیکھا۔
مینو 2-3 دن تک یوں نہیں آئے گی، اماں کی وجہ سے وہ کوریڈور میں رک کر افسوس سے اس کا کندھا تھپک کر بولا، او واقعی بہت اچھے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ رہنے دے بھائی جان، مجھے سب پتا ہے کتنا گریٹ فیل کر رہے ہیں آپ یہ خبر سن کر۔ وہ زور سے بولا تو اس نے جاندار کہکا لگا کر دروازہ بند کیا تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ نمبر 4 انمول محبت کی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا کمنٹ سیکشن میں ہرگز مت بھولیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتی ہوں، تب تک کے لیے اپنا بخت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔